نہیں سمجھے؟ ابو جی کہاں پر ہیں؟ سعودیہ میں. تو میں نے پوچھا ابو جی ہیں؟ تو نے کہا جی ابو جی ہیں. میں نے کہا زندہ یا مردہ؟ تو کہتے ہیں زندہ ہے. ابو جی زندہ ہیں. میں نے کہا کہاں پر؟ کہتے ہیں سعودیہ. تو میں نے کہا وہ سعودیہ میں اور تو یہاں کہتے ہیں وہ سعودیہ میں ہوں، پھر بھی تو یہاں کہتے ہیں. میں نے کہا اچھا مجھے دوسری بات بتا. میں تو اس سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کہ جو تمہارا کعبہ ہے، توجہ، خانہ کعبہ یہ ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی بالکل ہے. میں نے کہا کعبہ یہاں پر ہے یا مکہ میں؟ مجھے کہتے ہیں جی مکہ میں. میں نے کہا پھر تو نے یہاں کیوں کہا کہ کعبہ ہے؟ مثلا میں تجھ سے پوچھتا ہوں، میں نے تجھ سے پوچھا کہ محمد رسول اللہ کا مطلب، میں نے کہا محمد اللہ کے رسول ہے. میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں بتا کعبہ قبلہ ہے یا نہیں؟ مجھے کہتے ہیں کعبہ قبلہ ہے. تو میں نے کہا کعبہ ادھر ہے یا ادھر ہے؟ مجھے کہتے نہیں. جب میں نے کہا کعبہ قبلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ وہاں ہے، قبلہ یہاں سے ہے. توجہ، کیا کہنے لگا؟ کعبہ ہے تو مکہ میں لیکن قبلہ یہاں بھی ہے، یعنی ہم یہاں بھی ہوں گے تو پھر بھی قبلہ وہ ہوگا. میں نے کہا جس طرح تو نے کہا کہ کعبہ قبلہ ہے یعنی ہے تو مکہ میں لیکن قبلہ یہاں سے بھی ہے، تو پھر میں بھی کہتا ہوں محمد رسول اللہ حضور ہے تو مدینہ میں مگر رسالت یہاں سے بھی ہے. رسالت یہاں سے بھی، کعبہ مکہ میں ہو تو پھر بھی قبلہ یہاں سے بنتا ہے. میں نے کہا بالکل اسی طرح اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں ہو تو پھر حضور رسول یہاں سے بھی بنتے ہیں. میں نے کہا کوئی دلیل پیش کرو جو ہمیں نہ سمجھ آئے. کہا جی میری دلیل ایک اور بھی ہے. میں نے کہا کون سی دلیل؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. توجہ رکھنا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ میری دلیل ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہے. میں نے کہا دلیل کیسے ہے؟ کہتے ہیں حضور اللہ کے نبی اللہ کی رحمت ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہتے رحمت ہر جگہ پہ. میں نے کہا جی ہاں. کہتے نبی ہر جگہ پہ. شکر پورا مانا. یہ تو مولوی بیٹھے ہیں نا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی خدا کی رحمت، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ شکل رابع بن گئی. اس نے کہا جی دیکھو اللہ کے نبی خدا کی رحمت، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. دیکھو میں نے کہا اگر یہ دلیل تیری ہے تو پھر ہم بھی دلیل قرآن سے پوچھیں گے. میں نے کہا مجھے بتا سورج ہر جگہ پہ؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا تیری دلیل کے مطابق قرآن کہتے ہیں سورج ہر جگہ پہ. کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء. توجہ رکھنا، هو الذی جعل الشمس ضیاء. خدا نے سورج کو روشنی بنایا. روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ. اللہ کے نبی خدا کی رحمت، رحمت ہر جگہ پہ تو نبی ہر جگہ پہ. خدا نے سورج کو روشنی بنایا. والذی جعل الشمس ضیاء. سورج کی روشنی ہر جگہ نہ سورج روشنی ہر جگہ پہ تو سورج ہر جگہ پہ. میں نے کہا تیری دلیل کو مانے تو پھر تو سورج بھی ہر جگہ پہ. مجھے کہتے جی نہیں سورج تو آسمان پر ہے، سورج کی روشنی ہر جگہ پر ہے. میں نے کہا نبی تو مدینہ منورہ میں ہے، نبی کی رحمت ہر جگہ پر. سورج آسمان پر ہے اور سورج کی روشنی ہر جگہ پہ. میں نے کہا حضور مدینہ منورہ میں ہے اور پیغمبر کا فیض، پیغمبر کی رحمت ہر جگہ پہ. میں نے کہا وہ دلیل پیش کرو جو ہم سے پوچھے نا. یہ کام تم سمجھ لو ہے جی میرے پاس ایک دلیل اور بھی ہے. میں نے کہا وہ کون سی؟ کہتا حدیث مبارک میں ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہے. دلیل کون سی ہے؟ کہتے ہیں قبر میں فرشتہ سوال کرتا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ پھر سوال کرتا ہے من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ اور صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. فرشتہ کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل محمد، ما تقول فی ھذا الرجل. کہتے ہیں بخاری کے الفاظ تو یہ ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ بندہ فوت ہونے والا، یہ کرک میں ہے. قبرستان دیکھو تو قبر کرک میں ہے. منکر نکیر کرک میں قبرستان میں آیا اور نبی پاک مدینہ منورہ میں ہے. اور
ماذا بولتے ہیں؟ اگر اللہ کے نبی مدینہ ہے قبر میں نہیں آتے تو فرشتے کو ما تقولوا فی ھذا نہیں کہنا چاہیے. فرشتہ کہ ما تقولوا فی ذالک. سوال سمجھے؟ فرشتہ کہ ما تقولوا فی ذالک تو پھر ذالک کہے نا پھر ھذا کیوں کہتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ نبی قبر میں ہے. میں نے کہا اچھا قرآن کریم سے دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کی قوم کو سمجھایا وہ سورج کی پوجا کرتے تھے, ستاروں کی پوجا کرتے, چاند کو پوجتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کہتا ہے فلما رأى الشمس بازغة قال هذا. تو سورج ادھر ہے یا ادھر ہے؟ سورج یہ ہے یا وہ ہے؟ بولنا وہ ہے. تو پھر ذالک کا کہنا چاہیے تھا نا, پھر هذا کیوں کہا؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا. میں نے ابراہیم نے هذا کیوں فرمایا؟ تو تیری دلیل کو مانے. تو نے کہا حضور اگر دور ہوتے تو فرشتہ ما تقولوا فی ذالک کہتا. حضور قبر میں آئے ہیں تبھی تو ما تقولوا فی هذا کہتا ہے. میں نے کہا آسمان کے سورج کا وہ نیچے تو نہیں تھا پھر بھی هذا ہے. وہ چاند تو آسمان پہ ہے نیچے تو نہیں ہے پھر بھی هذا ہے. ہمارے اور چاند کے درمیان کروڑوں کلومیٹروں کا فاصلہ ہے تو تب بھی هذا کہا. اس کو تم نے هذا کہنے پہ تجھے شبہ تھا. میں نے کہا پتہ چلا اگر قریب ہو تب بھی هذا کہہ لیتے ہیں, اگر دور ہو تو تب بھی هذا کہہ لیتے ہیں. میں علماء کے لیے تو اگر چیز دور ہو تو پھر بھی هذا کہو, حالانکہ چیز دور ہو تو هذا کی بجائے ذالک کہنا چاہیے. دور والی چیز کو ذالک کب کہتے ہیں؟ اگر ایک چیز اگرچہ دور ہو لیکن دیکھنے والے اور جس کو دیکھا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی فرق, ان دونوں کے درمیان حجاب نہ ہو, ان دونوں میں پردہ نہ ہو, ان دونوں کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. جسے علماء کی زبان میں کہتے ہیں اگر رائی اور مرئی کے درمیان کوئی حجاب موجود نہ ہو, دیکھنے والا اور جس کو دیکھا ہے اگرچہ فاصلے پر ہو لیکن دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تو پھر وہ کی بجائے یہ کہہ لیتے ہیں ذالک کی بجائے هذا کہہ لیتے ہیں. اگرچہ سورج آسمان پہ تھا, چاند کروڑوں کلومیٹر دور تھا, لیکن ابراہیم اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا. فلما القمر بازغا قال هذا. حضور مدینہ منورہ میں تھے, میت یہاں گرگ میں تھی, خدا نے حجاب ہٹا دیے. فرشتہ کہتے ہیں ما تقولوا فی هذا ما تقولوا فی هذا. میں نے کہا بات اتنی ہے کوئی دلیل لاؤ جو ہم سے نہ بن سکے, ایسی دلیل لاؤ جو ہم سے جواب نہ بن سکے. تو ایک نے یہ کہا تھا خدا کی ذات عرش پہ ہے, دوسرا کہتے ہیں نبی بھی ہر جگہ پر ہے. تو میں اپنے نفس میں یوں کہتا ہوں جو نہ مانے وہ خدا کو بھی ہر جگہ پہ نہ مانے, اور جو ماننے پر ہے وہ نبی کو بھی ہر جگہ پہ مان لے. میں نے کہا چلو ایک عقلی اشکال ہمارا بھی ہے, اس کا جواب تم بھی دے دو. توجہ رکھنا, ہمارے سوال کا جواب تم بھی دو. کبھی کوئی دشمن عقلی بات کرے تو جواب اس کو عقلی انداز میں دو. اگر کوئی شبہ پیش کرے اس کو شبہ پیش کرو, جیسی آواز وہ لگائے اس آواز میں تم اس کو جواب دو. ہمیشہ عوامی جواب کا, عوامی بات کا جواب علمی نہیں ہوتا, عوامی سوال کا جواب بھی عوامی ہوتا ہے. توجہ رکھنا. میں لاہور گیا, ایک نوجوان آیا اور مجھے کیسٹ دی. کہا اس کیسٹ میں غیر مقلد ایک مولوی نے بہت اعتراضات کیے ہیں, ہم سے جواب نہیں بن سکا. میں نے کہا تمہارا کام جواب ہے ہی نہیں سمجھے. بھئی تم سے جواب نہیں بن سکا تو کیا ہوا, تمہارا کام ہے ہی نہیں. ہم تبلیغی جماعت والوں سے کہتے ہیں بھئی تمہارے ذمہ فضائل اعمال کی تعلیم ہے, اگر فضائل اعمال پر اعتراض ہو تو جواب تمہارے ذمہ ہے ہی نہیں. جواب ہمارے ذمہ ہے, تمہارے ذمہ سرودا, ہمارے ذمہ دلیل. بس فرق اتنا ہے ہم تمہیں دلیل پہ مجبور نہیں کرتے, تم ہمیں سرودے پہ مجبور کرتے. صحیح ہے نا, ہم تمہیں دلیل پہ مجبور نہیں کرتے, تم سروجے لگاتے ہو, ہم تمہارے سروجے کی دلیل دیتے ہیں. کمپرومائز کے ساتھ چلے نا, پھر آپس میں لڑائی نہیں ہوگی. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ جس قدر تبلیغی جماعت کے کام کا دفاع میں نے کیا ہے, اللہ گواہ ہے, اس قدر دفاع شاید تبلیغی جماعت والوں نے خود بھی نہ کیا. لیکن جو بات بنتی ہے بات وہی کہنی چاہیے نا, بات تو پوری سمجھانی چاہیے. مجھے ایک ساتھی ترغیب دینے لگا, ترغیب دینی چاہیے, اس میں کوئی حق حاصل ہے, ترغیب دینی چاہیے. مجھے ترغیب دی مولانا آپ سال لگائیں. میں نے کہا کیوں؟ مجھے قائل کرو بھائی کیوں؟ میں سال کا مخالف نہیں ہوں, سال نہیں 3 سال پوری زندگی لگاؤں, اللہ اس کام میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن جس کام میں علماء لگے ہیں اس کام سے علماء کو ہٹاؤں گا.
کوئی اذان دے رہا ہے، کوئی تدریس دے رہا ہے، کوئی خطابت کر رہا ہے، کوئی جمعہ پڑھا رہا ہے، کوئی درس قرآن دے رہا ہے، یہ سب تبلیغ کے حصے ہیں. اور کوئی مستقل سال لگاتے ہیں، یہ تبلیغ ہے. ہم اس کے بھی حامی ہیں، اس کے بھی حامی ہیں. میں نے کہا کہ مجھے قائل کرو گے نا تو میں چلا جاؤں گا. مجھے کہتے کہ آپ اس نبی کے بارے سے جو عالمی نبی ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ کہتے جب عالمی نبی کے بارے سے پورے عالم میں جانا چاہیے. میں نے کہا جس نبی کے بارے سے ہم پورے عالم میں گئے تھے نہیں سمجھے بھئی آپ نے کہا عالمی نبی کے بارے سے تو پورے عالم میں جائیں. میں نے کہا جس عالمی نبی کے بارے سے وہ پورے عالم میں گئے تھے. کہتا نہیں. تو میں نے کہا پھر عالمی نبی کیسے تھے؟ میں عالمی نبی کا عالمی بس نہیں ہو گئے پورے عالم میں نہیں جاتا. اگر تیری دلیل کو مان لیں تو جو خود عالمی نبی تھے وہ پورے عالم میں نہیں گئے، وہ عالمی نبی کیسے ہوئے؟ جب آپ اس کو تو جتنی دلیل آنے تو خاموش ہو گیا نا. میں نے کہا میری بات سمجھ لو تو میں پوری بات سمجھا دیتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی تھے، پورے عالم میں جانا ذمہ نہیں تھا. حضور خود آئے، شاگرد تیار کیے، وہ پورے عالم میں گئے. یہ عالمی نبی کا معنی ہے خود جائے یا نمائندہ بھیجے. میں نے کہا عالمی نبی کی ترتیب یہ ہے کہ شیخ بیٹھ جائے، شاگرد تیار کرے، ان کو دنیا میں بھیج دے. یہ عالمی نبی کا صحیح تعلیم ہے. یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ لیکن جو جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو جاتے ہیں وہ ہمارے اور جو نہ جائیں تو انہیں وہ یہ بھی ہمارے. پھر کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا، کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگا. جب الیکشن آ گئے ہم سب جمعیت میں، پرائیویٹ کے اجتماع آئے ہم سب تبلیغ والے ہیں، کبھی کرک مناظرہ والے آپ سب ہمارے ساتھ ہیں. کوئی لڑائی ہوگی؟ کوئی لڑائی نہیں. جو موسم کی عبادت ہے، میں ساتھ کہتا ہوں الیکشن کے دنوں میں خدا گواہ ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے. اپنے صحیح ووٹ کے استعمال کر کے اپنا نمائندہ اسمبلی میں بھیجو. یہ تمہیں اس وقت سمجھ آئے جب اسمبلی میں تمہارا کوئی نمائندہ نہ ہو اور 100% فیصلے تمہارے خلاف. اب جو کہ ہمارے حضرات وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے ایک بہت اچھی طرح بات یاد آتی ہے. میں سیاسی نہیں ہوں کہ میں سیاسی باتیں کروں، لیکن جامعہ مشرق کے 1.5 سال قبل ایک بڑا مفصل اجتماع تھا. پنجاب کے 170 علماء کو جمع کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، مولانا سمیع الحق صاحب بھی تھے، مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی تھے. یہ تینوں حضرات بیٹھے تھے اور 170 علماء پنجاب کے نمائندہ اجتماع میں جمع تھے. اس میں بات چلی تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو عجیب بات فرمائی. فرمانے لگے میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اسلام کو نافذ کر دیا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں کفر کے راستے میں دیوار کروں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اسلام کو نافذ کر دیا ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں میں راستے میں دیوار بنوں. میں نہ ہوتا تو شاید کفر نہ ہوتا. اور اس پر ایک بہت بہترین بات مفتی محمود رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ہم سے کسی نے پوچھا کہ تم نے پاکستان کا 73 کا آئین بنا کے کون سا اسلام نافذ کیا ہے؟ فرمایا میں یہ تو نہیں کہتا یہ آئین پورا قرآن ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں اس آئین کے ہوتے ہوئے قرآن نافذ کرنا چاہو تمہارا راستے میں رکاوٹ ہوئی. میں نے اتنا آئین کو مسلمان کر دیا ہے کہ تمہارے نفاذ اسلام کے راستے میں یہ رکاوٹ نہیں بنے گا. یہ کتنی بڑی بات. میں یہ بات اس لیے کہتی ہوں بس اوقات ہم کم عقلی کی وجہ سے باہمی خانہ جنگی میں شکار ہوتے ہیں اور دشمن ہمارے تماشے دیکھتا رہتا ہے. جن دنوں میں مجلس عمل کی حکومت تھی، میرا ہری پور مانسے رہ کے آگے جلسے میں تھے تو مجھے بات سے چکے دیتے ہر جگہ پہ، چونکہ ہمارے یہاں بھی خلاف شروع ہو گئی ان میں کون سا اسلام نافذ کیا ہے، کون سا دین دیا ہے. میں نے کہا یار میں صفائی نہیں دیتا، میں ایک مثال کے طور پہ کہتا ہوں اسلام بھی نافذ نہیں کیا، دین بھی نافذ نہیں کیا، کچھ بھی نافذ نہیں کیا. تمہیں اعتراض کیا ہے تم بتاؤ. کہتا ہے جہاں یہ بنا پہلے سائیکل تب گاڑی آ گئی، ایم بنا پہلے کچھ نہیں تب بازاروں آ گئی. میں نے کہا یہ نہ بنتا تو پہلے پھر قوم پرست بنتا، گاڑی اس کو ملتی. یہ نہ بنتا کوئی کنجر بنتا، وہ شراب خانے بناتا. ٹھیک ہے میں نے مانا تجھے کچھ نہیں دیا، یہ تو کیا کہ وہ گاڑی جو اس کو ملنی چاہیے تھی اس کی وجہ عالم کو دے دی تو فائدہ پھر بھی ہوا. نہیں سمجھے اس میں کیا تکلیف ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ دشمن کے پاس جہاز ہو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، اپنے پاس گاڑی بھی ہو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ دشمن کے جہاز پر پریشان ہونا چاہیے اور اپنوں کے پاس نعمت دے کر خوش ہونا چاہیے. اللہ ہوا ہے ہم جب اپنے علماء کے دیکھتے ہیں نا پروٹوکول کے ساتھ ہمارا دل سنتا ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے علماء جا رہے ہیں. جب بتاؤ یا کوئی بدین بندہ جو اس کے استقبال ہو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور جب عالم ہو تو پھر خوشی ہونی چاہیے. ہم اس میں پریشان ہوتے ہیں عالم کے استقبال کے. میں ایک جگہ پر گیا جب سے میں نعرہ لگا آیا شیر آیا، ایک ساتھ نے پھر دی یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا میں گدڑوں والے کام کرتا ہوں شیروں والے. کہتے شیروں والے. میں نے کہا لگاؤ نعرہ شیرا. بھائی جب کام شیروں والا ہے تو پھر شیر آیا. پریشانی کیا ہے؟ بس کیوں نعرہ لگا ہے، بس یہ پریشانی. حضرت مولانا کی مکتب دامت برکات میرے شیخ ہیں ملتان تشریف لائے، پرانی بات ہے.
انہیں شعر پڑھا، ان کی عادت تھی، فرماتے ہیں اختر کا شعر، ان کی عادت تھی، چونکہ نام اختر تھا اپنا شعر، فرماتے ہیں اختر کا شعر، یہ اختر کا شعر ہے۔ ایک مول صاحب نے برداشت ہوا، کھڑا ہوا، کہتا ہے کیوں کہتے ہیں اختر کا شعر ہے؟ کہتے ہیں کیا کروں، تیرا شعر ہے، مجھے ہے یہ اختر کیا ہے، پھر میں کیا کہوں گا بتاؤ؟ لوگ اقبال کا شعر کہیں ہمیں پریشانی نہیں ہے، اور ہمارا عالم اپنا نام لے کر کے کہتے ہیں ریاکار ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بات لمبی ہوگی، میں آپ نے کہا تھا توجہ رکھنا، میں عقیدہ اور سنت پہ بات کر رہا تھا کہ جو ماننے پر نہیں آیا اس نے خدا کو بھی ہر جگہ پہ نہیں مانا، اور جو ماننے پر آیا اس نے بولو نبی کو بھی ہر جگہ پہ۔ میں ان کے شبہات کو صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، مجھے ایک شخص نے کیسر دی یعنی غیر مقلد آیا، اس میں مولانا صاحب بہت اہم دلیل دی ہے، ہم سے جواب نہیں بنا۔ میں نے کہا تمہارے ذمہ جواب نہیں ہے، جواب ہمارے ذمہ ہے، اور میرے طرف کے دوستوں اس بات کو یاد رکھ لو، اگر تمہیں مخالف کی سی ڈی ملے خود سننے کی بجائے ہمیں دینا، مخالف کی کتاب ہے خود پڑھنے کی بجائے ہمیں دینا، کبھی گمراہی نہیں پھیلے گی۔ ہم نے اپنے موضوع کو پڑھا نہیں ہوتا، مخالف کو سن لیتے ہیں تو ذہن بدل جاتا ہے، ہم نے اپنا عقیدہ پڑھا نہیں ہوتا، مخالف کی کتاب دیکھ لیتے ہیں، ذہن بدل جاتا ہے۔ یہی تو دنیا میں آج ذاکر نائک کی وجہ سے تماشا بنا ہے کہ لوگوں نے اپنے علماء کو اگر چینل پر ہے کاجی نہیں آنا چاہیے، اگر سی ڈی بنی کاجی نہیں بننی چاہیے، اگر عالم نظام میں اترا کیا تمہیں میڈیا پر نہیں آنا چاہیے، اور جب ذاکر نائک آیا تو پھر پریشان بھی ہوتے ہیں، اور یہ ذاکر نائک آ گیا، ہمارے حالات بدل گئے، نوجوان کا نظریہ بدل گیا۔ میں نے کہا جب میڈیا پر وہ آئے گا تو قوم اسے سنے گی، اور جب میڈیا پر ہم آئیں گے تو قوم ہمیں سنے گی، ہمیں تم آنے نہیں دیتے، جب وہ آتا پھر پریشان ہوتے ہو، یا پریشان ہونا چھوڑ دو اور یا پھر ہمارے میڈیا کو برداشت کرو۔ ایک نوجوان نے مجھے انگلینڈ سے فون میں بات ہوئی، مجھے کہنے لگا جاوید غامدی بہت بڑا فتنہ ہے، میں نے ایسے اس کو مذاق کے طور پہ اور بات سمجھانے کے لیے کہا، میں نے کہا اتنا بڑا فتنہ تو نہیں ہے جو تو نے سمجھا ہے، مجھے کہتے ہیں کیوں نہیں ہے، وہ بہت بڑا فتنہ ہے، میں نے کہا مجھے بتا جاوید غامدی کو علماء سنتے ہیں، مجھے کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا جاوید غامدی کو پرائیویٹ کے تبلیغی جماعت والے سنتے ہیں، مجھے کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا جاوید غامدی کو دینی مدارس کے طلباء سنتے ہیں، مجھے کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا جاوید غامدی کو مجھے پتا یہ خانقاہ کا مرید سنتا ہے، مجھے کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا جاوید غامدی کو سنتا کون ہے، مجھے وہ کہنے لگا وہ بندہ جو مسجد میں نہیں آیا، وہ بندہ جو خانقاہ کا مرید نہیں ہے، وہ بندہ جو پرائیویٹ کا تبلیغی جماعت کا نہیں ہے، وہ جاوید غامدی کو سنتا ہے۔ میں نے کہا مسجد میں بیٹھ کے، مجھے کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، میں نے کہا وہ سن کیسے لیتا ہے، جاوید غامدی تو لاہور میں رہتا ہے، اس نے کیسے سنا، کہتے ہیں کہ ٹی وی پہ دیکھتا ہے، چینل پہ دیکھتا ہے، اس کو نیٹ پہ دیکھتا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا پھر جاوید غامدی کا حل یہ نہیں ہے، میں طلباء سے بات کرو، جاوید غامدی کا حل یہ ہے کہ میری گفتگو بھی نیٹ پر ہو، جاوید غامدی کا حل یہ ہے ہماری گفتگو بھی چینل کے اوپر ہو۔ اگر اس کو فطرہ سمجھتے ہو، اس کا حل یہ ہے کہ تم وہاں سے فون بھیجو، میں یہاں سے چینل بناؤں اور چینل کا جواب چینل سے دو، چینل کا جواب چینل سے دو۔ کہتے ہیں یہ تو جائز نہیں ہے، میں نے کہا پریشان کیوں ہے، پھر پریشان کیوں ہے؟ بتاؤ ذاکر نائک کو سننے والا، کبھی ذاکر نائک کی مسجد میں تصویر آپ نے دیکھی؟ کون سنتے ہیں؟ نیٹ والے، ویڈیو والے، کیبل والے، چینل والے، ٹی وی والے، وہی سنتے ہیں۔ تو جب وہاں ذاکر نائک چلے گا لوگ اسے سنیں گے، اور جب ہماری سی ڈی چلے گی تو لوگ ہمیں سنیں گے، ذہن بدل جائے گا نا۔ ذاکر نائک اسی وجہ سے چلا، علم اس کے پاس نہیں ہے، عقل اس کے پاس نہیں ہے، خدا گواہ ہے، آپ اس کے نظریات کے بھی سنو نا، آپ کو تعجب ہو۔ ذاکر نائک گفتگو کر رہا تھا کس پہ؟ تقابل ادیان پہ، تقابل ادیان پہ۔ اب گفتگو ہو رہی ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ، اور کہتے ہیں حضور کی صداقت پہ ساری آسمانی کتابیں گواہ ہیں، جیسے انجیل، جیسے زبور، جیسے تورات، جیسے گرنتھ، جیسے وید، یہ ساری آسمانی کتابیں حضور کی صداقت پہ گواہ ہیں۔ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو ذاکر نائک نے حضور کی صداقت کو گرنتھ اور وید سے ثابت کر دیا۔ میں نے کہا تم بات کو سمجھے نہیں ہو، اگر اس نے نبی کی صداقت پہ گرنتھ اور وید سے حضور کی صداقت کو ثابت کیا ہے تو تیرے گرنتھ اور وید کو آسمانی کتاب بھی تو مانا ہے، نہیں سمجھے؟ اگر گرنتھ حضور کی صداقت ثابت کی ہے تو گرنتھ کو آسمانی کتاب بھی تو مان دیا ہے نا۔ وہ جرم تمہیں نظر نہیں آیا، یہ خوبی نظر آ گئی، آسمان حضور کی اس نے صداقت کو گرنتھ سے ثابت کر دیا۔ کس قدر تعجب کی بات ہے۔ ابھی دسمبر کی بات ہے، دسمبر کے درمیانی حصے میں شارجہ میں تھا، ایک ساتھی سے عنوان پہ بات چل پڑی، مجھے وہ کہنے لگا کہ ذاکر نائک تو بہت بڑا عالم ہے۔ میں نے کہا بہت بڑا تو بات کا ہے، پہلے اس پہ بات کریں کہ ذاکر نائک عالم بھی ہے کہ نہیں۔ مجھے کہتے ہیں وہ عالم نہیں ہے۔ میں نے کبھی عالم کون ہوتا ہے؟ کہتے سے قرآن حدیث آتا ہو۔ میں نے کہا کبھی
گھنٹے کی تقریر کے دوران کبھی تم نے 2 آیتیں بھی سنی ہوں کہ ذاکر نائک نے پڑھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کھول کے دیکھنا، میں نے ذاکر نائک کو سنا ہے. کبھی تم نے آیات سنی ہے؟ کہتے جی نہیں. میں نے کہا وہ کیا کرتا ہے؟ کہتے آیت کا نمبر بیان کر کے ترجمہ پڑھتا ہے. میں نے کہا جب ترجمہ کرتا ہے آیت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتے حافظ نہیں ہوگا. میں نے کہا چلو نہیں ہوگا، اوپر دیکھ کے پڑھ لے. کہتے شاید اوپر دیکھ کے نہ پڑھو. تو میں نے کہا عالم کیسا ہے؟ نہیں سمجھا؟ جو قرآن کے الفاظ بھی نہیں پڑھ سکتا، مجھے بتاؤ وہ عالم کیسے ہوا؟ میں نے کہا عالم بننا مشکل ہے، تو بڑا عالم کہتا ہے. کہتے ہیں پھر بھی اس کی تحقیقات تو بہت ہے. میں نے کہا تحقیقات میں پیش کرتا ہوں ذاکر نائک کی، عمل اس پہ تم کرنا. کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا ذاکر نائک سے بندہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ جی مچھلی تو کھاتے ہیں لیکن کچرے مینڈل کا کیا حکم ہے؟ ذاکر نائک نے کہا قرآن کریم کے لحمن طریہ، گوشت فریش ہونا چاہیے، خواہ مچھلی کا ہو خواہ مینڈل کا ہو. میں نے کہا بناؤ کو آپ کا اب کراہت. میں نے کہا کراہت کس بات کی؟ تحقیق ہے اس کی، کرو اس کے عمر. اب چپ ہو گیا. میں نے کہا مجھے بتا ایک مرد کی 4 بیویاں ہوں، یہ بے حیائی کی بات ہے یا حیا کی؟ مجھے کہتے ہیں حیا کی. میں نے کہا عورت کے 2 مرد ہوں پھر؟ کہتے یہ بے حیائی کی ہے. میں نے کہا ذاکر نائک کا نظریہ پیش کرو. کہتے یہ کریں. میں نے کہا اسلام میں حقوق النسواں ذاکر نائک کی کتاب ہے. ایک لڑکی نے مسئلہ پوچھا مرد فوت ہو کے جنت میں جائے گا، کیا ملے گا؟ ذاکر نائک کہتے ہیں جنت کی بڑی عورت ملے گی جسے حور کہتے ہیں. اس لڑکی نے پوچھا عورت جنت میں جائے گی کیا ملے گا؟ کہتے ہیں جنت کا بنا مرد ملے گا جسے حور کہتے ہیں. جسے کیا کہتے ہیں؟ آپ بتاؤ، آپ شادی شدہ جنت میں جائیں آپ کو حوریں ملیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے. آپ کی بیوی جنت میں جائے اس کو آپ بھی ملے، شاید حورا بھی ملے، آپ برداشت کریں گے؟ ذاکر نائک کہتے ہیں ملے گا. پھر ایسا کمپیوٹر ہے آپ اس کی دلیل دیں گے تو سن کر چلا سن کر. ذاکر نائک نے دلیل کیا دی؟ کہتے ہیں حور احور کی جمع ہے. حور کس کی جمع ہے؟ فور افر کی جمع ہے. کہتے ہیں حور احور کی جمع ہے اور احور افر کا وزن عام ہے جو مؤنث مذکر سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. مجھے بتاؤ یہ حور احور کی جمع ہے یا حور حورا کی جمع ہے؟ فولا کی جمع ہے. ہاں افر کی تو نہیں ہے. یہ ذاکر نائک لغت جانتا ہے. چلو لغت ختم ہوگی، اب قرآن شروع ہوا. کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَكَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. یا اللہ نے حور کو عام بیان کیا ہے جو مؤنث مذکر سب کو شامل ہے. میں نے کہا حورن کو تو عام بیان کیا ہوگا، یہ ہم کو بھی عام بیان کیا نہیں سمجھ. زوجناہم، ہم کا نکاح جس حور سے ہوگا وہ مؤنث ہوگی یا مذکر ہوگی؟ کہتے ہیں عام ہے. حور بالکل عام ہے، مذکر مؤنث دونوں کو کہتے ہیں. دلیل کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے حور مقصورات فی الخیام. دیکھو عام ہے. میں نے کہا حور کی صرف مقصورات ہے، یہ خیمے پر مرد ہوتا ہے عورت ہوتی ہے. پردے میں کس کو رکھنا ہے؟ کہتے ہیں عام ہے. اس کا علم دیکھا، یہ ذاکر نائک کا علم چاہتا ہے. عورت ووٹ کاسٹ کر سکتی ہے؟ کہا جی بالکل. اس پر بحث نہیں، عورت ووٹ دے سکتی ہے نہیں. ذاکر نائک کی دلیل سنو. کہتے ہیں بالکل. قرآن کی سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 وہ گنتی کرتا ہے. وہ کہتے ہیں بہت بڑا مولوی ہے. کہا جی یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک. کہتے ہیں اس دور میں عورتیں آتی اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کر دی، جسے ہم ووٹ کہتے ہیں اس دور میں اس کو بیعت کہتے تھے. دیکھو قرآن سے ثابت ہے کہ ووٹیں حضور کے دور میں ہوتی تھی. قرآن بتا رہا ہے. اب بتاؤ یہ کس قدر الہاد اور بے دینی کی باتیں ہیں، لیکن نہیں پتا کیونکہ میڈیا میں آ گیا، دنیا نے سن لیا. اگر ہم میڈیا پر آ جاتے تو نظریات بدل جاتے کہ نہیں بدلتے. پر ہم نے الحمدللہ جس حد تک ہمارے بس میں ہے ہم نے اس پر کوشش کی ہے. آپ حضرات جائیں نیٹ پہ کھولیں ahnaafmedia.com. جب آج بیان ریکارڈ ہو رہا ہے نا کبھی بیان، آج کا بیان انشاءاللہ آپ ہفتے بعد نیٹ کھولیں گے تو نیٹ پہ موجود ہوگا. 2 دن تو مجھے جانے میں لگنے گا. یہاں تو بجلی نہیں کہ میں یہاں سے اپلوڈ کر دوں اور لاہور اس کو ترتیب بنا کے فوراً چڑھا دیں. ہمارے پنجاب میں آج بیان کیا شام نیٹ پہ ہوتا ہے. آج بیان کیا 6 دن بعد آپ کی طرف کا بیان انشاءاللہ نیٹ پر اپلوڈ ہوگا. چاہے تو یوٹیوب میں دیکھ لیں، گوگل میں ریاض گھومنے کے یہاں پہ سرچ کریں تب دیکھ لیں، اور چاہے تو ahnaafmedia.com پر دیکھیں. یہ بیان یہاں پر ہے اور کچھ دنوں بعد ہزاروں آدمی دنیا میں اس کو دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس میں ہے، ہم وہ تو محنت کرتے ہیں جہاں تک ہمارے پاس میں ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. لاہور ہم نے اسٹوڈیو تعمیر شروع کر دیا ہے، 3 منزلہ مکان اس کا بن گیا ہے. ایک کیمرہ 2.5 لاکھ کا آتا ہے. ہمارے پاس مالی
مادی وسائل کم ہیں، لیکن ہم نے طے کیا انشاءاللہ اسٹوڈیو بنا کے ریکارڈنگ شروع کریں گے، ڈیٹا جمع ہوگا، چینل کے اللہ پیسے دے کر اعلان کر دیں گے، نہیں ہوگا تو پھر یوٹیوب ٹی وی بنا کے ہم سارے بیانات کو اپلوڈ کریں گے۔ بخاری پوری ہے، مسلم پوری ہے، درس قرآن مکمل ہے، جس حد تک ممکن وہاں کریں گے۔ آپ بتاؤ میڈیا پر آ کر بھی ہمیں اپنی خدمات کو پیش کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کہہ دو کہ نہیں ہم نے پھر بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ کی تائید کریں گے ہم نے کرنی ہے، یہ کوئی موٹے کی تو نہیں ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کرے آپ کا ذہن بنے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی کو بات سمجھتا ہوں، توجہ رکھنا، میں بتا یہ رہا تھا کہ جیسی دلیل پیش کرے ایسا ہو تو جواب پیش کرے، توجہ رکھنا۔ غیر مقلد نے مجھے بیان دیا کہ آج استاد جی بیان سنو، میں نے کہا سناؤ، غیر مقلد کیا میں ادھر دیکھو، غیر مقلد کہتا ہے کہ سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے، غیر مقلد کہتا ہے سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے، پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو مسلک احناف بنتا ہے۔ دلیل دیکھی، پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک احناف بنتا ہے۔ کہتے دیکھو ہم پاک ہیں، ہمارا مسلک بھی پاک ہے۔ اب عوام میں سے بڑی متاثر ہوتی ہے کہ بہت بڑی بات نہیں ہے، عالم سے پوچھے گا اس کا فن نہیں ہے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مجھے کیسر دی رات کو میں بیان کے اندر تذکرہ کیا، میں نے کہا توجہ رکھو، غیر مقلد کہہ رہا تھا کہ سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے، میں اس کی بات مان کر آگے چلتا ہوں، اس بات کو چھوڑ دیں، ناپاک ہے یا نہیں اس بات کو چھوڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آدمی شرکا ناپاک ہے؟ فرمایا فقطہ انکان نجسا، فقطہ انکان، میں اس بحث میں آتے ہی میں اس کی بات مان کے کرتا ہوں، مان لیا بھائی۔ میں نے کہا چاہیے بتاؤ، ایک ہے دائیں ہاتھ اور ایک ہے بائیں ہاتھ، ہم بھی دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھتے ہیں اور غیر مقلد بھی دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھتا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ حنفی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھتا ہے، غیر مقلد بھی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ، اختلاف اس میں ہے، یہ بائیں ہاتھ کہاں رکھنا ہے؟ وہ کہتا ہے بائیں ہاتھ سینے پہ رکھنا ہے، ہم نے کہا بائیں ہاتھ ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ اختلاف دائیں میں ہے یا بائیں میں ہے؟ بولو، یہ تو سمجھ لو نا، یہ دائیں اور یہ بائیں، اختلاف دائیں میں یا بائیں میں؟ دائیں پر دونوں متفق ہے کہ بائیں پہ رکھنا ہے، وہ کہتا ہے بائیں سینے پہ رکھنا ہے، ہم نے کہا بائیں ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ میں نے کہا تم نے کہا تھا کہ سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے، میں پوچھتا ہوں یہ بائیں ہاتھ ناپاک جگہ کے لیے بنا تھا، تو نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں؟ ٹھیک ہے، بائیں ہاتھ کس کرنے کے لیے؟ روٹی کھانے کے لیے۔ بائیں ہاتھ تو تھا ناپاک جگہ کے لیے، تو نے پاک جگہ پہ رکھا کیوں؟ سوال تیرے اوپر تھا، کرتا ہمارے اوپر ہے، اسے کہتے ہیں الٹا چور کو اتوار کو ڈانٹے۔ اب کوئی جواب نہیں بننا، میں نے کہا جیسا سوال ہو جواب ویسے ہی دو، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا نمبر 2 بھائی ایک تو نے شبہ پیش کیا، ہم نے جواب دے دیا، ہم نے تیرے شبہ کو تحت پہ پلٹ دیا، میں نے یہ اشکال مجھے بھی ہے، اس کا جواب تم دو۔ تم نے خود کہا کہ یہ زیر ناف جگہ ناپاک ہے اور سینہ پاک ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے، میں تیرے لہجے میں بات کروں گا، اگر پاک داڑھی کو پاک جگہ تک رکھے تو مسلک احناف بنتا ہے، اور پاک داڑھی کو ناپاک جگہ تک لے کر جائیں تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ داڑھی کو پاک جگہ تک رکھے تو مسلک احناف بنتا ہے، ناپاک جگہ تک لے کر جائیں تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ میں نے کہا پاک جگہ پاک تھے، تو ناپاک جگہ پہ کیوں لے کر گیا؟ اس کا جواب تو دے۔ پھر کہہ رہی بڑی سخت تبدیل ہوئی ہے، میں نے کہا سخت کیا ہوئی ہے؟ جیسا تم نے بات کیا ہم نے ویسا سوال کر دی۔ میں نے مثال اس میں دی ہے کہ جس انداز میں دشمن کا لہجہ ہو اسی انداز میں جواب دیتے، وہ قرآن پیش کرتا ہے تو جواب دے، حدیث پیش کرتا ہے جواب حدیث سے دے، ڈکوسلے پیش کرتا ہے ڈکوسلوں کو توڑ دے۔ میں بات یہ سمجھا رہا تھا عقیدہ اہل سنت کے عنوان پہ ہمارا عقیدہ یہ تھا اللہ کی ذات، بولو نا، ہر جگہ پہ، پیغمبر کی ذات مدینہ منورہ میں۔ میں اس پہ جملہ کہنے لگا تھا کہ جس نے نہیں مانا اس نے خدا کو بھی ہر جگہ پہ نہیں مانا، ملحد بنا ہے، اور جس نے ہر جگہ پہ مانا اس نے نبی کو بھی مانا تو مبتدع بنا ہے۔ اس نے سوال کیے، ہم نے جواب دیے، ملحد تھے، ہمارے سوال بھی تھے، وہ جواب تھے، مبتدع
पर भी एक सवाल नोट कर लो। मैं कहता हूँ